شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح کو علیہ السلام کو کی ہے، اور والذی اوحینا الیک، اور وہ جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، یہ وہی مضمون ہے جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت میں اس حکم کے اندر، اس آیت کے اندر یہ فرمانا ہے کہ شریعت جتنی بھی ہے، یعنی دین جتنا بھی ہے، وہ سارا کا سارا اپنی اقدار کے اعتبار سے ایک ہے۔ اپنی اقدار کے اعتبار سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر کوئی مطلب کمی زیادتی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس میں یہ دین ایک ہی رہا ہے۔ اور ذمہ داری سب کی کیا لگائی تھی؟ ذمہ داری یہ لگائی تھی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس کے اندر اختلاف مت کرو۔ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اقامت دین کا مطلب یہاں سے اس آیت کے اندر اقامت دین سے مراد اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلے نبیوں کی شریعت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہر آنے والا نبی اس کی شریعت کو بدل دی جاتی تھی، چنانچہ تورات میں یہ ہوا ہے، انجیل میں ہوا ہے، زبور میں ہوا ہے، جتنی بھی پچھلی شریعتیں آئی ہیں سب کے اندر یہی کچھ ہوا ہے کہ شریعت کو بدل دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے اجتماعی طور سے اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا نقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ تو دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اور آگے چونکہ اس کے اندر یہ آیت ذکر کر دیا ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس کے اندر اختلاف مت کرو۔ تو اقامت کے بعد میں افتراق، اقامت افتراق کا مقابل لفظ ہے۔ افتراق کہتے ہیں اس لٹریچر کے اندر یا کسی مضمون کے اندر اختلاف پیدا کر دینا، اس کو بدل دینا، اس کو کہتے ہیں افتراق۔ اور اس لٹریچر کو ایسا ہی رکھنا جیسا کہ وہ آیا ہے، اس مضمون کو ایسا ہی رکھنا، اس کو کہتے ہیں اقامت۔ تو یہاں سے اقامت سے مراد یہ ہے، یعنی اس شریعت کو، اس دین کو ایسا ہی رکھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہ بات مشرکین پر بڑی بھاری گزرے گی۔ کون سی والی بات؟ کہ دین کو اس کے صراط مستقیم پر رکھنے کی، کہ دین کو سیدھا رکھنے پر۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین جو ہیں ان کی تو بنیاد ہی افتراق کے اوپر ہے۔ شرک کہاں سے پھیلا ہے؟ شرک پھیلا ہی اس وجہ سے ہے کہ اقامت کو برقرار نہیں رکھا گیا اور اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہا ویسے ہی شریعت کو اپنا لیا گیا، اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم کو بنایا گیا اور اپنی مرضی کے مطابق اس حکم کے اندر تعمیل کر لی گئی۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں یہ ان کو بھاری ہوگی۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہو نا کہ جو بھی ضال فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے ان چیزوں سے، توحید سے۔ وہ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے نظام کا بنانے والا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو یہ مشکل ہے، ان کو یہ سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبھی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی چاہتا ہے جس کو چن لیتا ہے اس کام کی ذمہ داری کے لیے، اس اقامت کو برابر کرنے کو، کہ دین کو برابر لے کر کے چلنے کی ذمہ داری کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو یہ ہم نے احسان ان نبیوں پر جیسے کیا تھا، ایسا ہی احسان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی کیا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ افتراق ہوتا کیسے ہے، افتراق کیوں ہوا ہے؟ جب نبیوں کو بھیجا جاتا تھا تو افتراق کیوں ہوتا تھا؟ تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہے عصبیت۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ، اور نہیں افتراق ہوا، نہیں پھٹن ہوا اس دین کے اندر جو ان کے پاس میں آیا تھا علم۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس میں بغاوت تھی، یعنی ایک دوسرے سے حسد۔ جو جس نبی کے ساتھ میں جڑ جاتا تھا وہ بعد میں ایک دوسرے نبی کو مانتا نہیں تھا۔ تو آپ دیکھو کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کروسس پر چڑھایا ہے، اس صلیب کے نشان پر جو چڑھایا ہے، اس کی چڑھانے کی وجہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تھی۔ کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو پہلے سے جو تعلیمیں چلتی بھی آ رہی تھی،
सभ्यता जिसको बोलते हैं, इतिहास मूसा का तो चलता हुआ आ रहा था, ये तो ईसा इसको बदल रहा है, इसलिए इसको सूली पर चढ़ाओ। और उसी तरीके से पिछले नबियों के साथ भी यही मामला हुआ और अल्लाह के रसूल के साथ में भी यही मामला हुआ है। तो कुरान कह रहा है बग़यम बैनहुम, यानी लोगों का जो नजरिया है देखने का वो हकाइक नहीं है बल्कि ज़ात है, अपने तासुबात हैं। वो देखते हैं तासुब की बुनियाद पर, हक और बातिल का फैसला करते हैं तासुब की बुनियाद पर। अगर मूसा है तो ठीक है, अगर मूसा नहीं है तो ईसा है, तो ईसा को सूली पर चढ़ा दो। फिर ईसाइयों ने भी यही किया कि ईसा है तो ठीक है, अब मोहम्मद आ गए हैं तो इनको ख़त्म कर दो। तो कुरान कह रहा है बग़यम बैनहुम, कि आपस में बगावत ये वजह बनी थी कि लोगों ने आपस में बगावत की, एक दूसरे तासुब वजह बनी। और ये इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह ताला के नज़दीक, आपस के अंदर इख्तिराक और इख्तिलाफ का इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर क़यामत का मामला ना होता, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक, अगर वो कलिमा ना होता जो कि गुजर गया है तेरे रब की तरफ से एक मुतय्यन मुद्दत तक का, यानी कि क़यामत में सबको ख़त्म करने का, अगर ये मामला ना होता तो अल्लाह फरमा रहे हैं आज ही क़यामत तारी कर दी जाती, लक़ुदिया बैनहुम। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, उस निज़ाम से अल्लाह ताला दुनिया को चला रहा है। व इन्नल लज़ीना, और बेशक वो लोग कि जिनको किताब का वारिस बनाया गया उसके बाद में वो क्या हो गए, वो शक में पड़ गए। लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, वो एक शक में है उसकी तरफ से, मुरीब खटके में पड़े हुए हैं, यानी उनको पता ही नहीं लग पा रहा है क्योंकि किताबें बदल दी गई, वो शक में पड़ गए। और बाद में जो नबी आए उन्होंने अगर कोई किताब दी, जैसे कि अल्लाह ताला ने मूसा को तौरात दी थी, तौरात के अंदर सारे कानून हैं कि भाई अगर कोई किसी को मार दे तो उसके एवज में क्या किया जाएगा, जिना कर ले तो क्या किया जाएगा, चोरी कर ले तो क्या किया जाएगा, शिर्क कर ले तो क्या किया जाएगा। इंजील के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारे अहकामात दिए हैं कि जिन अहकामात जो तज़किया व तत्हीर से मुताल्लिक है, तो तज़किया व तत्हीर से मुताल्लिक है, जिसके अंदर वाज़ व नसीहत के पैगाम है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था ना आकर के, जो लौका की इंजील में है उसमें इन्होंने ये कहा था कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ, यानी जो बनी इसराइल के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत करके बनी इसराइल को तैयार किया था, वो जो लोग गुमराह हो गए हैं, मैं उनको सही रास्ता दिखलाने के लिए मैं आया हूँ। तो आगे फरमा रहे हैं कि अब करना क्या है, अब इख्तिलाफ के इस दौरान में इनके लिए क्या हुक्म है, उम्मत के लिए क्या हुक्म है। आज भी देखो सारी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं मज़हब के नाम पर लोग तशद्दुद करते हैं, असबियत के नाम पर लोग तशद्दुद कर रहे हैं। शिया सुन्नी का एक मामला फंसा हुआ है, पूरा शिया सुन्नी का एक मामला फंसा हुआ है। अभी क्या हुआ हाल ही में ये हुआ कि ईरान ने गज़ा का साथ दिया, और गज़ा का यानी कि साथ दिया, और जैसा भी उसने साथ देना था दिया, लेकिन वो सीरिया मुल्क शाम के खिलाफ हो गया। मुल्क शाम के अंदर उसने बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करवाया है, इसने ईरान ने उसका बशारुल असद का साथ दे करके। मतलब ये क्या है मामला, ये मामला शिया सुन्नी वाला है कि शिया जो है वो सुन्नियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और जहाँ पर भी हैं वो खड़े हुए, वो अपने मफाद के साथ में खड़े हुए हैं। तो ऐसे इख्तिलाफ, क्योंकि वहाँ पर भी एक तासुब है, और वो क्या है, शिया सुन्नी के फसादात की वजह क्या है, बस इतना से इख्तिलाफ है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा क्यों नहीं बनाया गया, बस ये लड़ाई है। ऐसे ही और बहुत सारी दूसरों के फ़िरक़ों में और बहुत सारी वजहें। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, एक आम मुसलमान क्या करे, वो क्या करे इसके दरमियान में, क्या इन फसादात के अंदर पड़े, या वो कोई अपनी कोई लाया अमल तय करके वो करे। तो कुरान करीम कह रहा है कि उस सूरत में, जिस सूरत में लोग तासुब के शिकार हो जाएं, तासुब की बुनियाद पर फैसला करने लगे, उनकी नज़रों में हकाइक कुछ ना रहे, तो उस वक्त में जो करना चाहिए वो ये काम है जो कुरान ने हुक्म दिए। वो क्या है, फलिज़ालिका फदउ वस्तक़िम कमा उमिरता, इसलिए आप क्या करिए, आप दावत दीजिए, बस ये दावत की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दावत की जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करिए, उनको तासुब से निकालने की कोशिश करिए, उनको हकीकत के ऊपर लाने की कोशिश करिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फदउ वस्तक़िम कमा उमिरता, और तुम जो है ऐसे ही खड़े रहो जैसे तुमको हुक्म दिया गया है। खड़े रहो का मतलब क्या है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने आप को ऐसे ही रखना, तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी तफरका नहीं होना चाहिए,
کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس میں اختلاف ہو، یعنی کہ تم ایسا مت کرنا تم ایک جماعت بنا کر کے کھڑی کر دو اپنی، یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ تم اپنی ایک الگ جماعت بنا کر کے کھڑی کر دو کہ دیکھو جی یہ ہماری ایک جماعت ہے کہ اس کے پیچھے چلو، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے دعوت دو، یعنی لوگوں کو صحیح لانے کی کوشش کرتے رہو، انہی میں رہ کر کے، ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ مسلم امت ہے، ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا ہے، اپنی کوئی جماعت بھی نہیں بنانی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ سے کہا تھا جب بنی اسرائیلوں نے گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی کہ اللہ ففرق بیننا، کہ میرے اور ان کے درمیان میں تفریق پیدا کر دے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، کوئی تفریق نہیں ہوگی، تمہیں بھی ان کے ساتھ میں جو یہ سزا کاٹیں گے وہ بھی تمہیں کاٹنی پڑے گی۔ اور وہ سزا کیا تھی؟ میدان تیہ میں جو 40 سال تک چھوڑ دیا تھا، اس میں موسیٰ بھی تھے، حالانکہ موسیٰ نے نہیں کی تھی گائے کی پرستی، لیکن اس لیے کہ تمہیں الگ نہیں ہونا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے، لوگوں کو جماعت کو نہیں چھوڑنا ہے، جماعت کے ساتھ میں رہنا ہے، ان کے اندر ساتھ رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے، ان کے اندر ساتھ رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے ان کی اصلاح کی۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور سیدھے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے، ساتھ میں ان کے رہنا ہے، سیدھے رہنا ہے، لیکن ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ وہ اگر تم کو بھی کسی جماعت اور گروہ کے ساتھ میں جوڑنا چاہ رہے ہیں تو تمہیں نہیں جوڑنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی کہ 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1 دعوت دو، یعنی ان کی تزکیہ و تطہیر کرتے رہو، ان کو اختلاف سے نکال کر کے اقامت کے اوپر لاتے رہو۔ نمبر 2 تم سیدھے چلتے رہو، تمہارے اندر گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ایک جتھے کا اعلان کر دو۔ اور تیسری بات یہ ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ ان کی خواہشات کی اتباع مت کرنا، یعنی تمہارے اوپر ان کو سیدھا کرنے کا جنون اتنا نہ چڑھ جائے کہ تم ان کی بات کو ماننے لگو کہ بھئی ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو یہ کیسے ہمارے ساتھ دیں گے، ایسا مت کرنا۔ تو اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر مشرکین نے، مکہ والوں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ بھئی ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، بس تم ہماری مان لو۔ تو اس موقع پر سورہ کافرون اتری، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ کافرو جس کی تم عبادت، میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں گا ان خداؤں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم کبھی اس خدا کی عبادت کرنے والے ہوگے جس کی میں کرتا ہوں۔ لَكُمْ دین، یعنی کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میں، بالکل ایک دم واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی کسی کے اوپر نہیں ہے، بالکل صاف واضح کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہش، یہ تمہارے اوپر جنون ایسا سوار نہ ہو کہ تم ان کی خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دو۔ اور یہ دعوت میں کیا کہا؟ دعوت یہ دیتے رہو آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں اس کتاب کی جو کہ اللہ نے نازل کی گئی ہے۔ وہ امرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں عدل کروں۔ عدل یعنی انصاف، کہ مجھے انصاف کا حکم دیا گیا ہے، میں تعصب میں نہیں چلوں گا، میں ذاتیات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کروں گا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ہے تو بس موسیٰ کو ہی مانوں گا، اگر رسول میں عیسیٰ آ گئے تو ان کو نہیں مانوں گا، یا عیسیٰ رسول ہے تو عیسیٰ کو ہی مانوں گا، محمد رسول بن گئے تو ان کو نہیں مانوں گا۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ جس کو رسول بنائے گا اس کو مانوں گا۔ اب مجھے یہ حکم دے دیا گیا ہے، اب نبیوں کا دروازہ ختم ہو گیا ہے، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رسول مانا جائے گا۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان میں۔ اللہ ربنا و ربکم، کیوں؟ کیونکہ جس نے مجھے حکم دیا ہے وہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اور دیکھیے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جو میں کروں گا وہ میرے ساتھ ہے اور جو تم کرو گے تمہارے ساتھ ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان میں کوئی حجت نہیں ہے، یعنی کہ تمہارا کام میرے خلاف حجت نہیں بنے گا اور میرا کام تمہارے خلاف حجت نہیں بنے گا، یعنی میرا کام تمہارے لیے کوئی حجت نہیں بنے گا کہ میں اگر غلط کروں گا تو تمہیں کوئی سزا ملے گی، نہیں، ہر ایک کو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ یجمع بیننا، اور دیکھ لینا ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف مسیر کہتے ہیں ٹھکانہ ہے، یعنی اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اس اختلاف کے ماحول میں اور اس اختلاف کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دعوت دو، اپنے آپ کو سیدھا کر کے رکھو،
اور خواہشات کی اتباع مت کرو اور لوگوں کے درمیان میں عدل کرو. یہ ایک تو یہ ہے دعوت دینا، یعنی لوگوں کے اندر اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. دوسرا یہ ہے کہ خود سیدھے چلنا، اپنا جتھا نہ بنانا. تیسرے یہ ہے کہ خواہشات کی اتباع مت کرنا، کہ جنون ایسا نہ چڑھے لوگوں کو صحیح کرنے کا کہ تم ان کی بات ماننے لگو. اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھو اور ساری کتابوں کے اوپر ایمان رکھو جو کتابیں آئی ہیں، اور ان کتابوں کے مطابق جیسے چلنے کے لیے کہا ایسے چلو. اور پانچواں یہ ہے کہ عدل کرو، عدل کرو ہر ایک کے درمیان میں، تعصب مت کرو. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں.